الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، آج کی میری گفتگو کا موضوع درس کربلا ہے۔ امام الشہداء نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ اسلام کی حقانیت اور دین متین کی عظمت و رفعت کو بچانے کے لیے یزید کی بیعت و اتباع کے بجائے اس سے ٹکرا جانے کا راستہ اختیار کیا۔ یزید نے اسلامی روایات کے برعکس بزور طاقت اپنی حکومت کا اعلان کر کے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اس کی ناجائز حکومت کی بیعت و اتباع کریں۔ اس مقصد کے لیے مدینہ منورہ میں مختصر حکم نامہ جاری ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بیعت لینے کو کہا گیا، مگر یزید یہ بات بھول گیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق و سچ کی میراث کے وارث ہیں۔ وہ اپنے نانا کے دین کی سچائی و حرمت کو بچانے کے لیے اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں، لیکن کسی باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ میدان کربلا میں قافلہ حسینی نے شجاعت و بہادری، اثار و قربانی کی جو تاریخ رقم کی، وہ رہتی دنیا تک ایک روشن مثال بنی رہے گی۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ راستہ اختیار نہ کرتے تو آج شاید حق و باطل کے درمیان تمیز ہی باقی نہ رہتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آسان راستہ تو یہ تھا کہ وقت کی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یزید کی بیعت و اتباع کر لیتے اور اپنی اور اپنے خانوادے کی جان بچاتے اور کسی اچھے وقت کا انتظار کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک بار ظلم و جبر اور اسلام کے منافی قوتوں کے سامنے سر جھکا دیا گیا تو پھر شاید کبھی سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے اس تاریخی و ابدی حقیقت کو پا لیا تھا کہ سچائی کا علم بلند کرنے میں مشکلیں ضرور پیش آتی ہیں۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے جھوٹ اور باطل کی حکمرانی قبول کر کے زندگی کی بھیک مانگنے کے بجائے اس کے خلاف ڈٹ جانے کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے آج 1400 سال بعد بھی نہ صرف ان کا نام و پیغام زندہ ہے بلکہ اسلام اپنی پوری سچائی، کاملیت اور عظمت اور رفعت کے ساتھ موجود ہے۔ اور یزید آج بھی ایسا معتوب اور قابل نفرت کردار ہے کہ جس کا ذکر صرف حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یزید نے جس حاکمیت کا خواب دیکھا تھا اور جس طرح وہ دین اسلام کو اپنی خواہشات کے مطابق توڑ مروڑ کر ڈھالنا چاہتا تھا، شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا اور یہ ابدی پیغام چھوڑ گئے کہ زندگی عارضی ہے۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا کا سبق بالکل واضح ہے۔ یہ فرد کے لیے بھی پیغام ہے اور امت کے لیے بھی پیغام ہے۔ درس کربلا یہ ہے کہ حق اور دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، چاہے مقابل یزید جیسا ظالم جابر حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ کون سے ظلم کے پہاڑ تھے جو ان پر اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں توڑے گئے؟ کون سا ایسا حربہ تھا جو انہیں جھکانے کے لیے نہیں آزمایا گیا؟ مگر حضرت امام حسین اور آپ کے جانثاروں کی قوت ایمانی اور معبور برحق پر کامل یقین کی وجہ سے وہ طاقت بخشتی رہی جو کسی بھی ظلم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال بن جاتی ہے۔ اور یزید اپنی تمام تر زمینی طاقت کے باوجود قافلہ حسینی کو اپنی اطاعت پر مجبور نہ کر سکا۔ یہ ایک ظالم کی کتنی بڑی شکست ہوتی ہے کہ وہ تمام تر طاقت، مال و اسباب، لشکر و سپاہ رکھنے کے باوجود ایک چھوٹے سے قافلے کو اپنی بیعت کرانے میں اتنا ناکام رہے کہ تاریخ میں اسے ناکام و نامراد کردار کے طور پر جانا جائے۔ سامعین محترم، واقعہ کربلا کا سبق صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اپنے اندر حق و صداقت کے لیے ڈٹ جانے کا پیغام رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر پوری انسانیت فخر کر سکتی ہے اور جو رہتی دنیا تک حق اور باطل کا فرق قائم رکھنے کے لیے شمع بن کر روشنی دیتا رہے گا۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے، ذاتی مصلحتوں اور مفادات کے لیے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہمیں اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور متحد رہ کر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے اور سچائی کا عالم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔